أفلح ما يد بيسبع علي كان جهل وكان شهيد كان سفر رمضان شديد سوف رمضان كان سبرين سوف رمضان كان سبرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نحمده ونستعینه علی رسولنا الکریم اما بعد قال رسولنا الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیرکم افضل اعیاد امتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یوم غدیر میری امت کی سب سے بڑی عید ہے، لہٰذا میں عالم اسلام کو جامع مسجد دارالتبلیغ دراس کی طرف سے اس یوم سعید عید اللہ الاکبر عید اللہ الاعظم یوم غدیر کے موقع پر تمام عالم اسلام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے فرمان پیغمبر کو آپ نے سماعت فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، لہٰذا یقیناً اس عید کے پیغامات پر اگر ہم غور کریں گے، اس طریقے سے یقیناً جو مومنین یہاں پر موجود تھے سماعت کر رہے تھے محفل کو، انہوں نے پیغام غدیر کو بھی سنا۔ پیغام غدیر کا مطلب یہ ہے کہ حق گوئی سے کام لینا، اس لیے کہ جو آئے بلغ کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے یا پیغمبر آپ دشمنوں کے شر سے نہ ڈریے گا، دشمنوں کے خوف سے نہ ڈریے گا، ان اللہ یعصمک، اللہ تمہیں بچانے والا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک پروردگار تمہیں بچا لے گا، لہذا دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے والا اللہ ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے بلغ میں جو حکم ملا تھا کہ اے پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس کا ہم آپ کو حکم دے چکے ہیں، لہذا وہ پیغمبر اس اعلان کو لوگوں تک پہنچایا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن رَبِّكَ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم پہلے ملا تھا لیکن حالات ایسے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس میں اتنا بڑا مجمع ہو، لوگ سماعت کریں، لہذا تاریخ کہتی ہے تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا غدیر خم کے میدان میں۔ وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے گواہی دی، گواہی لینے کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، دست علی کو بلند کر کے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو پیغمبر نے فہذا علی ان کے ذریعے سے لفظ حاذا قریب کا اشارہ بیان کیا اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فہذا علی مولا۔ کوئی بات نہیں، یہ نہ کہے کہ اے علی سے مراد پیغمبر کی مراد کوئی اور علی تھا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، دست علی دست پیغمبر میں تھا، لہذا پیغمبر نے دست علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، مطلب جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ہیں۔ لہذا یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے یوم تکمیل دین ہے غدیر۔ الیوم پیغمبر نے جیسے ہی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے، اس کے بعد پیغمبر کو سند ملی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر
پیغمبر کو سند مل کر اے پیغمبر ہم دین اسلام سے راضی ہو چکے ہیں، خدا کو جو پسندیدہ دین چاہیے تھا وہ دین مل گیا تھا، لہٰذا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ عزیزان گرامی یہ سند اس وقت ملی ہے جب تک علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تب تک سند میں نہیں ملی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہی دین اسلام کامل نہیں ہوا، دین خدا مکمل نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے، فوراً پیغمبر کو سند مل گئی کہ جو خدا کو جو دین چاہیے تھا، خدا جس دین کو پسند کرتا تھا، یا پیغمبر اب مجھے وہ دین مل گیا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تمام عالم اسلام کو 1.25 لاکھ کے حاجیوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر نے اتنے بڑے مجمع میں امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا بھائی معین کیا تھا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو عید سعید غدیر مبارک ہے، عید ولایت مولا مبارک ہے، عید اللہ الاکبر، عید اللہ الاعظم تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک۔ لہٰذا اسی مناسبت سے الحمدللہ جامع مسجد دار التبلیغ دراس میں 2 دن سے آپ تیاریاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین تیاری کی گئی ہے۔ کمیٹی کے ممبران یہاں پر رات دن ایک کر رہے تھے، اور الحمدللہ آج 18 ذی الحجہ کو یہاں پر بہترین محفل غدیر منعقد ہوئی۔ علماء حضرات تشریف فرما تھے، خطبہ موجود تھے، اور بہترین انداز سے تقریباً 1000 کے اوپر لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، خواتین بھی شامل ہوئی، بچے بھی حاضر تھے، اور بزرگ مومنین بھی آئے۔ اور عید غدیر کی محفل کے بعد الحمدللہ بتوفیل خداوند عالمین عید غدیر کے عید محفل کے بعد یہاں پر اعمال غدیر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ نماز ظہرین کے بعد تبرک مولا کا بھی اہتمام تھا۔ لہٰذا انشاءاللہ امید کرتے ہیں خداوند عالمین ہم تمام دراز کے مومنین کو بھی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے کہ جب تک زندہ رہے ہم زیادہ سے زیادہ محافل اہل بیت علیہ السلام اور مجالس اہل بیت علیہ السلام برپا کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جس طریقے سے عید غدیر میں غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تمام حاجی ایک ہی جگہ پر تھے، اسی طرح ہم تمام مسلمانوں کو بھی مل جل کر ایک چھت کے اندر ایک پلیٹ فارم میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا مسلمان جہاں بھی بستے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا پرچم اسلام ہمیشہ بلند فرما، خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہم سب کو صراط مستقیم پر صراط علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ No, no çıkıyor. Sana sabır. Dil dolla mucho multi de hermoso. Ya.